نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وقال الله تعالى والفجر وليال عشر. صدق الله العظيم. میرے دوستوں اور ساتھیوں، اسلامی سال کا 11واں مہینہ ذوالقعدہ ختم ہونے والا ہے. اگلے ہی ہفتے میں اسلامی سال کا 12واں اور آخری مہینہ ذوالحجہ شروع ہونے والا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے بعض مہینوں کو بعض مہینوں پر فضیلت دی ہے، بعض دنوں کو بعض دنوں پر فضیلت دی ہے، کچھ راتوں کو بقیہ راتوں پر فضیلت دی ہے. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، کہ بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 مہینے ہیں جو اللہ کے حکم میں یوم خلق السماوات والارض، جس دن اللہ نے آسمان اور زمین پیدا کیے اس دن سے ہی اس کی گنتی 12 مہینے. منہا 4 حرم، ان میں سے 4 مہینے قابل احترام ہیں. ذالک الدین القیم، یہ ہے سیدھا دین. فلا تظلموا فیہن انفسکم، تو ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم مت کرو. یہ جو 4 مہینے قابل احترام ہیں ان میں ایک مہینہ یہ ذوالحجہ کا مہینہ بھی ہے، اور ایک مہینہ جو ابھی چل رہا ہے ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، یہ 3 مہینے یہ، اور ایک مہینہ رجب. یہ 4 مہینے جن کو قرآن میں فرمایا گیا یہ محترم ہیں، قابل احترام ہیں، فضیلت والے ہیں. ان میں ایک مہینہ یہ ذوالحجہ کا مہینہ. اور سورۃ الفجر میں اللہ تبارک و تعالی نے فجر کی اور 10 راتوں کی قسم کھائی. والفجر ولیال عشر، یہ جو 10 راتوں کی قسم کھائی اس کے بارے میں اکثر مفسرین کرام نے فرمایا ان 10 راتوں سے مراد ذوالحجہ کی پہلی 10 راتیں ہیں. تو پہلی جو ابھی آیت تلاوت کی اس سے ہمیں پتہ چلا پورا کا پورا مہینہ قابل احترام ہے.
ذوالحجہ کا حرمت والا ہے، عظمت والا ہے. خاص طور پر ان میں پہلی 10 راتیں ان کی اللہ نے قسم کھائی. دنیا میں ہم بھی قسم کھاتے ہیں. کسی انسان کو اپنی بات پختہ بیان کرنے کے لیے تاکہ وہ میری بات پر اعتماد کر لے، میری بات مان لے کہ میں سچ بول رہا ہوں، قسم کھاتا ہے. اللہ تعالیٰ کو اس کی ضرورت نہیں ہے. قرآن کریم میں مختلف جگہوں پر اللہ نے مختلف چیزوں کی قسم کھائی. وہاں جو قسم کھانے کا مقصد، ایک مقصد یہ اللہ ان چیزوں کی عظمت بیان فرمانا چاہتے ہیں کہ یہ چیزیں اللہ کے نزدیک قابل عظمت اور قابل احترام ہیں. اس لیے سورۃ الفجر میں جو 10 راتوں کی قسم کھائی، یہ قسم کھا کر اس طرف اشارہ کر دیا یہ راتیں اللہ کے نزدیک قابل احترام ہیں، عظمت والی ہیں، فضیلت والی ہیں. اس لیے محبوب کبریا خاتم الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں بھی ان کے فضائل بیان فرمائے. ما من ایام العمل الصالح فيها احب الى الله من هذه الايام او كما قال عليه الصلاة والسلام. رمضان المبارک کے بعد فرمایا پورے سال میں اللہ تعالی کو کوئی نیک عمل کرنا اتنا پیارا اور محبوب نہیں جتنا ان 10 دنوں میں اللہ کو نیک عمل کرنا محبوب اور پیارا ہے. کیونکہ یہ دن عظمت والے ہیں، احترام والے ہیں، اس لیے ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو نیک عمل بڑا پیارا ہے، محبوب ہے. اس لیے ہمارے اکابر نے فرمایا جب ان کے اندر عمل کرنا اللہ کو محبوب اور پیارا ہے تو جو عمل کرنے والا ہے وہ بھی اللہ کو محبوب اور پیارا ہو جائے گا. تو اللہ کا محبوب اور پیارا بننے کا ہمارے پاس موقع آ رہا ہے کہ ان 10 دنوں کے اندر ہم اہمیت سمجھتے ہوئے، ان کی قدر کرتے ہوئے، ان کی فضیلت پہچانتے ہوئے ان کے اندر خوب نیک اعمال کا اہتمام کریں. دوسری حدیث میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان دنوں کے اندر، ان 10 دنوں میں سے پہلے 9 دن، ان میں سے ہر دن روزہ رکھنے کا ثواب ایسے ہے جیسے 1 سال کے روزہ رکھنے کا ثواب. ایک آدمی 1 سال روزہ رکھے، 1 سال کے روزے کا جو ثواب ہے اللہ تبارک و تعالی 1 دن کے روزے پر وہ عطا فرما رہے ہیں. بڑی عظمت ہے، احترام ہے، فضیلت ہے. وہ کوشش کرنی چاہیے کہ یہ لے لیں. اور ساتھ ہی فرمایا کہ جو ان راتوں کے اندر عبادت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو لیلۃ القدر میں عبادت کرنے کا ثواب نصیب فرماتے ہیں. آدمی تلاش کرتا ہے لیلۃ القدر میں عبادت کروں، ان میں سے ہر ایک رات میں اتنا ثواب ملتا ہے عبادت کرے گا جیسا ثواب اللہ لیلۃ القدر رات میں عطا فرمائیں گے. تو بڑی عظمت ہے، بڑی احترام ہے اور ہے قابل احترام ہے. کیونکہ 2 عبادتیں ایسی ہیں جو صرف ان دنوں کے اندر ہوں گی. پورے سال میں کسی دن وہ آپ عبادت نہیں کر سکتے. پورے سال میں نماز ہے، ہم فرض نماز کے علاوہ نفل نماز جب چاہیں پڑھنے کی اجازت ہے. 5 اوقات میں نفل پڑھنا منع ہے. 5 اوقات میں سورج نکلنے کے وقت، زوال کے وقت، سورج غروب ہونے کے وقت. اس وقت تو ہر قسم کی نماز منع ہے، کوئی نماز نہیں پڑھ سکتے اور نوافل بھی نہیں پڑھ سکتے. اور 2 وقت ایسے ہیں جن میں خاص نفل نہیں پڑھ سکتے. اور وہ کون سا وقت ہے؟ فجر کا جب وقت شروع ہوتا ہے سورج نکلنے تک، اور عصر کی نماز پڑھنے کے بعد سے سورج غروب ہونے تک. ان 2 اوقات میں نفل پڑھنا منع ہے. باقی جب چاہے پڑھو، ظہر کے بعد پڑھو، آپ ظہر کے بعد پڑھ سکتے ہیں، مغرب کے بعد پڑھیں، عشاء کے بعد پڑھیں، صبح سورج نکل جائے، سورج نکلنے کے بعد سے زوال تک پڑھیں. ہاں خوب پڑھیں، پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں. جتنے چاہے نفل پڑھ سکتا ہے بندہ. نفل روزہ رکھنا چاہتے ہیں سال میں آپ آرام سے رمضان کے علاوہ جب چاہیں نفل روزہ رکھیں. 5 دن ہیں جن میں روزہ رکھنا منع ہے، اجازت نہیں ہے کہ ان دنوں میں روزہ نہیں رکھ سکتے. 1 دن عید الفطر کا اور 4 دن عید الاضحیٰ کے، 10، 11، 12، 13، یہ 4 دن ان کے اندر روزہ رکھنا جائز نہیں، منع ہے حدیث شریف میں. یہ 5 دن ان میں روزہ نہیں رکھ سکتے. بقیہ رمضان کے علاوہ جس دن چاہو نفل روزہ رکھنے کی اجازت ہے.
لیکن دو عبادتیں ایسی ہیں پورے سال میں نہیں ہوں گی، وہ ہوں گی 10، 11، 12 انہی کو ہوں گی، اس کے علاوہ نہیں ہوں گی. اور وہ کون سی عبادت ہے؟ وہ عبادت ہے حج کی عبادت، قربانی کی عبادت. یہ دو عبادتیں ایسی ہیں. حج کی عبادت 8 تاریخ سے شروع ہوتی ہے، 8 ذوالحجہ سے شروع ہوگی، 13 ذوالحجہ پر ختم ہوگی. اگر کوئی نفلی حج کرنا چاہے سال کے کسی دن میں، وہ چاہے میں نفلی حج کر لوں، ممکن نہیں ہے. نفلی حج کرنا ہے تو بھی انہی دنوں میں ہوگا، فرض حج کرنا ہے تو بھی انہی دنوں میں ہوگا، اس کے علاوہ نہیں ہو سکتا. قربانی کرنا چاہتے ہیں اپنی واجب قربانی 10، 11، 12 ان 3 دنوں کو ہوگی. نفل قربانی کرنا چاہتے ہیں وہ بھی ان 3 دنوں میں ہوگی. اس کے علاوہ سال کے کسی دن موٹے سے موٹا اور اچھے سے اچھا جانور لا کر اللہ کی راہ میں اچھی نیت سے اخلاص سے آپ قربان کر دیں، ذبح کر دیں، ذبح ہو جائے گا، حلال ہو جائے گا. لیکن قربانی والا ثواب نہیں ملے گا. قربانی والا نہیں ثواب ملنا. کچھ کر لو، قربانی والا ثواب کا ملنا ہے 10، 11، 12 ان کے اندر جو جانور اللہ کی رضا کی نیت سے قربانی کے لیے ذبح کیا جائے گا، اب قربانی کا ثواب ملے گا. حج والا ثواب کیا ہے؟ حج کا ثواب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو حج کر کے آتا ہے، جس کو اللہ تعالی نے حج مقبول نصیب فرما دیا، وہ ایسا گویا ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس سال جتنے بھی حجاج گئے سب کو یہی حج مبرور، حج مقبول نصیب فرما دے. اور قربانی کا ثواب، ادھر خون کا قطرہ زمین پر گرا، ادھر اللہ نے اس بندے کے سارے گناہ معاف فرما دیے. یہ قربانی پر ثواب. یہ جو ثواب ہے یہ صرف انہی 2 دنوں انہی چند دنوں کے اندر ملے گا کہ ذوالحجہ کے ابتدائی دنوں کے اندر، اس کے علاوہ نہیں مل سکتا. تو اس سے پتہ چلتا ہے واقعتاً بڑے اہم دن ہیں، اہمیت کے حامل ہیں. لہذا کوشش کرنی چاہیے کہ بندہ ان دنوں میں اہتمام کرے. انسان کے پاس دنیا کے اندر ہم اگر تجارت کرتے ہیں، ہمارا اپنا کاروبار ہے، کچھ سال میں ایسے دن آتے ہیں کہ جس میں کہتے ہیں یہ ہمارے دن، اس کے اندر کاروبار خوب ہوگا. کاروبار کرنے کا کوئی موقع آ جائے، مال بیچنے کا کوئی موقع آ جائے، عید کا سیزن آ جائے، رمضان کا سیزن آ جائے، شادیوں کا سیزن آ جائے، اس کے علاوہ کچھ اور موقع آ جائے، تو ہر انسان کوشش کرتا ہے کہ میں اپنا وقت بھی بڑھا دوں اور اپنا مال بھی بڑھا دوں تاکہ زیادہ سے زیادہ سیل ہو، زیادہ سے زیادہ پیسہ آئے. ان دنوں میں وہ اپنی دکان کے اوقات کو بھی بڑھا دیتا ہے، وہاں پر وقت بھی زیادہ لگا دیتا ہے. تو مومن کا کام یہ ہے، ایک اللہ کے سچے فرما بردار کا کام یہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق کا کام یہ ہے کہ جب اس کو نیکی کا کوئی موقع ملے وہ نیکی کا موقع ہاتھ سے جانے نہ دے، بلکہ وہ بھی اپنا وقت بڑھا دے. پہلے فرائض پڑھ رہا تھا، سنتیں پڑھ رہا تھا، اب نوافل کا بھی ساتھ ساتھ اہتمام کرنا شروع کر دے. کوشش کریں، وقت بڑھا دے تھوڑا، نیکی بڑھا دے تھوڑی، اعمال تھوڑے بڑھا دیں. یہ ہمیشہ یاد رکھیں، جب بھی کوئی دن ایسا آئے جس کے بارے میں ہمیں معلوم ہے، مستند احادیث میں آیا ہے، اس دن کی فضیلت ہے، اس رات کی فضیلت ہے، اس دن میں اس رات میں تھوڑا عمل بڑھا دو تاکہ ہم اپنی طرف سے طلب تو اللہ کے سامنے رکھ دیں، یا اللہ ہم طالب ہیں، ہم اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں اور جتنا ہو سکا ہم نے فائدہ اٹھا لیا، اللہ تعالیٰ ضرور رحمت نازل فرما دیں گے انشاءاللہ. اس لیے یہ 10 دن آ رہے ہیں، اہتمام کرنا چاہیے. اگر ہم اشراق عام دنوں میں نہیں پڑھتے، ان میں پڑھنے کا اہتمام ہو، چاشت کا اہتمام ہو، اوابین کا اہتمام ہو، تہجد کا اہتمام ہو، ذکر اللہ کا اہتمام ہو، تلاوت کا اہتمام ہو. اگر پہلے سے تسبیحات کرتے ہیں، تسبیحات بڑھا دو. پہلے 100 مرتبہ کرتے تھے، اب استغفار 200 مرتبہ کر دو، درود شریف 200 مرتبہ 300 مرتبہ کر دو، تیسرے کلمے کی تسبیح 200 مرتبہ 300 مرتبہ کر دو. تھوڑا عمل بڑھا دو تاکہ اللہ کو ہم اپنا عشق تو دکھائیں، اللہ کو اپنی طلب تو دکھائیں. یا اللہ ہم آپ کے سچے طالب ہیں، ہم پانا چاہتے ہیں، ہم نیکی کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتے. اسے کوشش کی جائے، آگے بڑھا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی فکر کی جائے. کوشش کرے گا انسان کام بن جائے گا. اب قدم بڑھانے کی دیر ہے، بس قدم بڑھانے کی دیر ہے. انسان کے دل میں آتا ہے کہ جی عمل کر لوں گا تو کیا ہوگا، کیا ہوگا. یہ عمل ہی آپ کی کامیابی کی ضمانت بن سکتا ہے، جنت میں داخلے کی ضمانت بن سکتا ہے، یہ زندگی کو بدلنے کا نسخہ بن سکتا ہے. اللہ کے یہاں کوئی دیر نہیں. چھوٹا سا عمل جس کو انسان کچھ نہیں سمجھتا، رب کی رضا کی خاطر کر لے، اللہ اسی پر بندے کے لیے جنت کا فیصلہ فرما دیتے ہیں.
نیکی چھوڑنے کی چیز نہیں ہے، اور نہ ہی یہ کہہ کر چھوڑنے کی چیز ہے کہ پتہ نہیں دوبارہ عمل ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. نہیں، آج مجھے موقع ملا، آج مجھے خیال آیا، میں کر گزروں، میں اس پر عمل کر گزروں. حدیث شریف میں تو یہاں تک آیا کہ ایک آدمی راستے میں جا رہا تھا، راستے میں کوئی کانٹے دار جھاڑی پڑی ہوئی تھی، اس نے دیکھا کسی آدمی کو تکلیف پہنچ جائے گی، اس نے اخلاص نیت سے اس جھاڑی کو راستے سے ہٹا دیا تاکہ کسی کو تکلیف نہ پہنچے. فرمایا اسی پر اللہ نے اس بندے کو جنت میں داخل فرما دیا. کوئی لمبا چوڑا کام نہیں ہوا. یہ اتنی فہرست ہے، احادیث میں اتنے واقعات ہیں، وہ بیان کروں تو اصل بات ختم ہو جائے. اتنے واقعات ہیں، چھوٹے چھوٹے عمل پر جنت کا فیصلہ ہو گیا. کیوں؟ اخلاص سے کیے گئے. اس لیے ایسا ہوتا ہے بس اوقات بندے کی کبھی بدخوابی ہو گئی، رات کو آنکھ کھل گئی، نیند نہیں آ رہی. اب نیند نہیں آ رہی تو کیا کرے؟ تو آج کل مصیبت یہ موبائل میں لگ جاؤ، یوٹیوب میں گھس گیا اور موویاں دیکھنا شروع کر دی، ڈرامے دیکھنا شروع کر دیے، فیس بک میں چلا گیا، پوسٹیں دائیں سے بائیں ہونا شروع ہو گئی، یہ دیکھنا شروع کر دیا. اس میں کیا آیا؟ یہ سب سے بڑا ہمارا وقت ضائع کرنے کی ہمارے پاس تدبیر شیطان نے ہمیں دے دی ہے، سب سے زیادہ. بھئی یہ ہو گیا. بھئی اس وقت اٹھ کر قرآن کی تلاوت بھی تو ہو سکتی تھی، رب کے قرآن کی تلاوت ہی کر لیتے، اللہ کے قرآن کو پڑھ ہی لیتے. اور میرے مرشد تو رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے تتجافی جنوبہم عن المضاجع، اللہ نے اپنے پیاروں کی نشانی یہ بن فرمائی ہے کہ وہ راتوں کو ان کے پہلو یعنی یہ دائیں بائیں کی کروٹ، یہ پہلو یہ بستر سے جدا رہتے ہیں. جدا کیسے رہتے ہیں؟ وہ اٹھ کر اللہ کے سامنے تہجد کا اہتمام فرماتے ہیں. فرمایا اگر تم تہجد کے لیے کھڑے نہیں ہو سکتے، رات کو آنکھ کھلی، کم از کم کروٹ ہی بدل لیا کرو. اللہ ان کروٹ بدلنے والوں میں ہمیں بھی شامل فرما دیں گے. کچھ دیر کے لیے ہمارا پہلو بھی جدا ہوگا نا، کچھ دیر کے لیے ہمارا پہلو بھی بستر سے الگ رہا. فرمایا یہی کر لو، یہ کر لو. وبالاسحار هم یستغفرون، اپنے پیاروں کی نشانی بیان کی. وہ تو رات کے وقت میں، سحری کے وقت میں، صبح کے وقت میں، تہجد کے وقت میں وہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں. فرمایا آنکھ کھل گئی، کم از کم 3 مرتبہ استغفار ہی کر لیا کرو. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ان استغفار کرنے والوں میں ہمیں بھی شامل فرما دیں گے. کیا بعید ہے آج ہم نے کروٹ جدا کی، کل کو اللہ تہجد کے لیے کھڑے ہونے کی توفیق بھی دے دے. آج ہم نے استغفار کیا، کل کو اللہ مصلی پر کھڑے ہو کر 2 4 رکعت 6 8 رکعت کی تہجد کی توفیق ہی عطا فرما دے. معمولی نہیں سمجھنا چاہیے، معمولی نہیں سمجھنا چاہیے. اس لیے ایک حدیث شریف میں ہے رات کو کسی پہر میں انسان کی آنکھ کھلے، کسی پہر، اور ہوتا ہے بدخوابی سے ہو یا پیٹ خراب ہو گیا یا ویسے ہی آنکھ کھل گئی، گرمی کی وجہ سے کھل گئی، کوئی مسئلہ ہوا، آنکھ کھل گئی، سب سے پہلے اس عمل کو کر لو. اپنے ذہن میں مستحضر رکھیں، بار بار ذہن میں رکھیں کیا عمل کرنا ہے. فرمایا جس نے تیسرا کلمہ پڑھ لیا، چوتھا کلمہ پڑھ لیا، یہ 2 کلمے پڑھ کر اللہ سے دعا کی، رب اغفر لی، اے رب میرے گناہ معاف فرما دے. فرمایا اللہ اس دعا کو بھی قبول فرما لیتے ہیں. جو دعا مانگے گا اللہ اس کو بھی قبول فرما لیں گے. اب کوئی لمبا چوڑا کام ہے؟ رات کو تو آنکھ کھلتی ہے، فوراً بندہ تیسرا چوتھا کلمہ پڑھے اور دعا مانگ لے. اور یہ نفس کو پھسلانا پڑتا ہے، بہلانا پڑتا ہے. یہ ایسے نہیں آتا جس طرح بچے کو بھلا پسلا کر ہم اس کو اپنے قریب کرتے، کوئی غلط جگہ جا رہا ہو اس کو بھلاتے، پھسلا کر اس کو بہلا کر اپنی طرف لاتے ہیں یا کسی دوسرے کام کی طرف لے جاتے ہیں. نفس کو بھی ایسے کرنا پڑتا ہے. استاد محترم شیخ الاسلام حضرت اقدس حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمہ اللہ کا یہ قول نقل فرمایا کہ حضرت فرمایا کرتے تھے رات کو جب تمہاری آنکھ کھل جائے تو کہو کہ چلو آنکھ تو کھل گئی، تہجد نہیں پڑھنے کو دل چاہ رہا تو چلو اللہ سے دعا ہی مانگ لیتے ہیں. دعا ہی مانگ لو، کچھ اور نہیں کرنا. جیسے میں نے یہ دعا بتا دی، یہ تیسرا اور چوتھا کلمہ پڑھو، دعا ہی مانگ لو. کہ دل میں یہ آ گیا دعا مانگو تو پھر اب تھوڑا سا نفس کو آگے بڑھانا ہے. جب دل میں آیا دعا مانگ لو تو کہا اچھا جب دعا ہی مانگنی ہے تو پھر بیٹھ کر ہی دعا مانگ لیتے ہیں، لیٹ کر کیا مانگنی. تھوڑا سا اپنے آپ کو طاقت دی، ہمت دی، اٹھ کر بیٹھ گیا. جب اٹھ کر بیٹھ کر مانگنے لگا تو کہا چل اب مانگنے ہی لگا ہے، ذرا قبلہ رخ ہو کر ہی مانگ لے. قبلہ رخ ہونا ضروری نہیں، یہ نفس کو لا رہے ہم لائن پر کہ قبلہ رخ ہو کر ہی مانگ لے. جب مانگنے لگا کہ اب جب اٹھ کر بیٹھ ہی گیا تو کم از کم وضو تو کر لے. وضو کر کے مانگے گا اور انوارات آ جائیں گے اور اللہ پیار فرما لیں گے. اب وضو کرنے کے لیے چلا جائے، وضو کر کے آئے تو اب جب بیٹھنے لگے تو اب کیا چل چارپائی پر بیٹھ کر کے اب مانگنا ہے، مصلی بچھاتے ہیں اس پر بیٹھ کر مانگ لیتے ہیں. ادھر مصلی بچھایا، ادھر جھٹ کھڑے ہو کے تکبیر تحریمہ کہہ کر نماز کی نیت باندھ لو. تھوڑا ایسے اپنے نفس کو بلاؤ، پھسلاؤ، ایسے لے کر آؤ. یہ بچے کو ہم اسی طرح لے کر آتے ہیں. یہ نفس بھی بچے کی طرح ہے.
اس طرح لے کر آئیں گے, رب کے سامنے کھڑے ہو کر 2 رکعت پڑھ لی, اب 2 رکعت پڑھ لی, اسی پر اللہ تعالیٰ کی مہربانی نازل ہو جائے گی. ایک محدث فرماتے, بہت بڑے محدث تھے, بہت انہوں نے دین کا کام کیا, بہت ہی احادیث لکھی. فرمایا ان سے پوچھا گیا کہ کیا بنا, اللہ تعالیٰ نے کیا آپ کا کام کیا؟ فرمایا وہ جو رات کے آخری پہر میں چھوٹی چھوٹی 2 رکعتیں پڑھنے کی توفیق ملی تھی, اللہ نے اسی پر مغفرت فرما دی ہے. کیونکہ وہ وقت ہی ایسا ہے کہ جس وقت بندہ رب کے سامنے کھڑا ہوتا ہے, وہ دنیا کے کسی مؤذن کی اذان پر نہیں کھڑا ہوتا, وہ دل کی آواز پر کھڑا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیار کیا ہے, تبھی تو رب کے سامنے کھڑا ہونے کی توفیق ملی ہے اس موقع پر, تو پیار تو کریں گے. تو بہرحال یہ دن میں نے عرض کیا, یہ دن ہی ایسے ہیں, ان دنوں میں اپنی عبادات میں اضافہ کر دیا جائے, بڑھا دیا جائے, ابھی سے ہی اپنی ترتیب بنا لی جائے کہ ان دنوں سے انشاءاللہ میں خوب فائدہ اٹھاؤں گا. اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا کہ ان میں سب سے زیادہ اللہ کو محبوب نیک عمل ہے, تو ظاہر ہے جو نیک عمل کرے گا وہ بھی اللہ کا محبوب بن جائے گا. اور ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اس میں کثرت سے تحلیل پڑھو, تحلیل, اس کے اندر کثرت سے تکبیر پڑھو. تحلیل کہتے ہیں لا الہ الا اللہ کو, تکبیر کہتے ہیں اللہ اکبر کو, کہ کثرت سے یہ پڑھو. اور تحمید پڑھو الحمدللہ کثرت سے, یعنی اس کے اندر یہ والا ذکر جاری رکھو. اور ایک روایت میں تسبیح کا ذکر بھی ہے, تو وہ ہے سبحان اللہ. تو سبحان اللہ, الحمدللہ, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر, تیسرے کلمے میں یہ چاروں کلمے آ جاتے ہیں, تو تیسرے کلمے پڑھنے کا اہتمام کیا جائے. ان دنوں کے اندر کثرت سے یہ اللہ کی تسبیح بھی بیان کی جائے, سبحان اللہ, اللہ کی تحمید بھی ہو, الحمدللہ, اللہ کی تکبیر بھی ہو, اللہ اکبر, اور ساتھ ساتھ تحلیل بھی ہو, لا الہ الا اللہ کا بھی اہتمام. اور بخاری شریف میں امام بخاری رحمہ اللہ نے نقل فرمایا, حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ, یہ تک ان دنوں کے اندر ذوالحجہ کے پہلے 10 دنوں میں ادھر چاند نظر آنے کے بعد یہ عمل شروع کر لیتے تھے کہ وہ بازاروں کی طرف نکل جاتے اور خوب زور زور سے تکبیرات پڑھا کرتے تھے. تکبیر ایک تو ہے تکبیر تشریق, جو ہم نے 9 تاریخ کو پڑھنی ہے, اس تاریخ سے شروع ہوگی, لیکن یہی تکبیر عام 10 دنوں میں ان کا پڑھنے کا معمول رہتا تھا. یہ والی چیز بھی آج ہمارے اندر نہیں پائی جاتی. چلتے پھرتے, آتے جاتے, کہیں بھی آ رہے ہیں, جا رہے ہیں, راستے کے اندر پڑھتا ہوا جائے اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر وللہ الحمد. اس تکبیر میں بڑا خاص پیغام ہے. یہ خاص پیغام انشاءاللہ اگلی مرتبہ عرض کروں گا. اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہیے. تو لہذا ان دنوں کے اندر جہاں روزہ رکھنے کا اہتمام ہو, وہاں راتوں کو بھی کچھ دیر اہتمام کر لیا جائے. رات کو آخری پہر میں نہیں اٹھ سکتے, عشاء کی نماز میں, عشاء کی فرض پڑھنے کے بعد, سنت کے بعد 2 نفل تہجد کی نیت سے وتر سے پہلے پڑھ لیے جائیں. انشاءاللہ اس پر بھی اللہ تہجد والا ثواب عطا فرما دے گا. کوشش کر لی جائے, اور ساتھ ساتھ روزہ بھی رکھا جائے. اور بہت ساری خواتین عذر کی وجہ سے ان کا روزہ رہ جاتا ہے, ان کو بھی ترغیب دی جائے. یہ بڑے اہم دن ہے. ان دنوں کے اندر تم بھی روزہ رکھو, ہم بھی روزہ رکھتے ہیں, آسانی ہو جائے گی, ترتیب بن جائے گی. تمہارا اس کا اہتمام ہو. اور ایک عمل جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذوالحجہ کا چاند نظر آنے سے پہلے کا بتایا. ارشاد فرمایا کہ جس آدمی کا قربانی کرنے کا ارادہ ہے, تو جب ذوالحجہ کا چاند نظر آ جائے تو پھر وہ اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے. یہ حکم حدیث شریف میں ارشاد فرمایا. اور یہ حکم مستحب ہے, فرض واجب نہیں ہے. یہ ذہن میں رکھنا چاہیے. بعض لوگ اس کو فرض کا درجہ دے دیتے ہیں, واجب کا درجہ دے دیتے ہیں. نہیں, ایسا کچھ نہیں. بہتر ہے یہ عمل کر لیا جائے کہ جس کا قربانی کرنے کا ارادہ ہے, ذوالحجہ کا چاند نظر آنے سے پہلے وہ اپنے جسم کے بال جو کاٹنے کے ہیں وہ کاٹ لے, ناخن کاٹنے کاٹ لے. اب جب قربانی کر لے گا 10 تاریخ کو یا 11 کو, جب بھی اس نے قربانی کرنی ہے, قربانی کرنے کے بعد پھر اپنے بال اور ناخن کاٹے. یہ ایک مستحب عمل ہے. اگر کوئی نہیں کرتا کوئی گناہ کی بات نہیں. ایسا نہیں کہ اس کی قربانی نہیں ہوگی, ایسا نہیں اس کی قربانی کا ثواب ضائع ہو جائے گا, کچھ بھی نہیں. یہ ذہن میں رکھیں, جو حکم جتنا اتنا رکھو, اس سے آگے نہیں بڑھانا. ایسا نہیں ہوگا قربانی ضائع ہوگا, نہیں, کچھ بھی نہیں. اگر کسی نے بال ناخن کاٹ لیے, ہم اس کو نہیں کہ تو نے کیوں کاٹے, نہیں کاٹ سکتا ہے, جائز ہے. مستحب عمل پر اس نے عمل نہیں کیا, ہم اس پر نکیر نہیں کر سکتے, پکڑ نہیں سکتے, ناراض نہیں ہو سکتے. یہ ناراض ہونے کی بات نہیں ہے, مستحب عمل ہے. جو کرے گا بہت اچھا, نہیں کرے گا کوئی گناہ کی بات نہیں ہے. تو اس لیے میں ساتھ ساتھ یہ وضاحت کر رہا ہوں. ہر سال یہ بہت زیادہ بعض لوگوں میں پھیل جاتی بات, اور سمجھے شاید لازم ہے, واجب ہے, اس کے خلاف کر لیے تو نہ جانے کیا ہوگا. کچھ بھی نہیں ہوگا, بار مستحب عمل ہے. اب یہ عمل جو بتایا گیا, اس کی جو وجہ
وہ حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ ان دنوں کے اندر حجاج وہ حج کے لیے جاتے ہیں. ظاہر ہے جو حضرات گئے ہیں ان کو معلوم ہے جب انسان احرام پہن لیتا ہے, احرام پہن کر نیت کر لیتا ہے تو پھر اس کے بعد کچھ پابندیاں لاگو ہو جاتی ہیں. ان پابندیوں میں ایک پابندی یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے بال اور ناخن نہیں کاٹ سکتے. بال بھی نہیں کاٹیں گے, ناخن بھی نہیں کاٹیں گے, خوشبو بھی نہیں لگائیں گے. مرد جو ہے وہ سلے ہوئے کپڑا نہیں پہنے گا, یہ کپڑے اتار کر 2 چادروں کے اندر رہے گا. پاؤں میں ہر قسم کا جوتا نہیں پہن سکتا, 2 پٹی والی چپل پہنے گا. خاص ایڑی اور ابری ہوئی ہڈی اس کو کھلا رکھنا ضروری ہے. مختلف پابندیاں ہیں اس پر کہ یہ کام نہیں کر سکتے. ان میں 2 کام ان کے یہ بھی ہیں, وہ بال نہیں کاٹتے, ناخن نہیں کاٹتے. ہاں جب وہ اپنا سارا عمل پورا کر لیں گے, حج والا عمل پورا ہو جائے گا تو ایک خاص موقع پر جا کر اجازت ہوتی ہے اب تم بال بھی کاٹ سکتے ہو, ناخن بھی کاٹ سکتے ہو. وہ آگے ایک ترتیب ہے پوری ان کی. تو فرمایا کہ بہت سارے لوگ جو اس لیے مکہ مکرمہ نہیں جا سکتے, حج پہ نہیں جا سکتے کہ ان کے پاس زیادہ راہ نہیں, ان کے پاس توشہ نہیں, ان کے پاس اتنی رقم نہیں کہ وہ اپنا انتظام کر لیں اور وہاں تک پہنچ جائیں. تو فرمایا کیا اللہ ان کو محروم فرما دیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دے کر, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت سے یہ حکم دلوا کر اس طرف کر دیا کہ ان جیسی مشابہت اختیار کر لو, یعنی حاجیوں جیسی مشابہت کر لو. وہ بھی بال نہیں کٹاتے, تم بھی نہ کٹاؤ, وہ بھی ناخن نہیں کٹاتے, تم بھی نہ کٹاؤ. فرمایا عرفات میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی بڑی بڑی برسات ہوگی وہ تو ایک بدلی رحمت کی ان لوگوں پر بھی آ کر برس جائے گی انشاءاللہ. اللہ ان کو بھی محروم نہیں فرمائیں گے, اس پر کام بنا دیں گے. یہ ہے نقل, یہ ہے مشابہت. اس پر بہت کچھ ملتا ہے. دنیا میں انسان نقل ہی کرتا ہے, نقل کے بغیر نہیں چلے گا. دنیا میں ہر انسان کوئی بھی ہو وہ نقل ہی کرے گا. کوئی کسی کی نقل کر رہا ہے, کوئی کسی کی نقل کر رہا ہے, کوئی کسی کو اپنے سامنے رکھ کر اس کے مطابق زندگی گزار رہا ہے. بچہ اپنے والدین کو دیکھتا ہے, گھر میں جتنے افراد اس کے ارد گرد ہوتے ہیں انہی کو دیکھ کر ان کی نقل کرتا ہے. جو وہ کریں گے وہی اس نے کرنا ہے اسی کے. اور جب بڑا ہو جائے گا, باہر نکلے گا, باہر جو اپنی آنکھوں سے دیکھے گا ویسے کرے گا. تو نقل اور مشابہت اس کا تو حکم دیا گیا ہمیں کہ تم نقال بنو, خوب نقل کرو, خوب نقل کرو. کس کی کرو؟ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. تم نقل کرو سب سے زیادہ پیاروں کی, سب سے زیادہ جو اللہ کے پیارے ہیں, سب سے زیادہ جو خوبصورت ہیں, سب سے زیادہ اجمل اکمل, سب سے زیادہ وہ اللہ کو پیارے ہیں. تم ان کی سیرت اور صورت کو اپنے اندر لے آؤ, یعنی محبوب کبریا خاتم الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی صورت بنا لو. سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک, سر کے بالوں کا انداز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت والا, بال ناخن حضور کی سنت کے مطابق, لباس سنت کے مطابق, اپنے جسم کے اندر ساری چیزیں سنت کے مطابق, ان جیسا بنا لو. فرمایا اللہ تعالیٰ تمہیں بھی اپنا پیارا بنا لیں گے, تمہیں بھی اپنا پیارا بنا لیں گے. تو یہ تو ہمیں بتایا گیا ہے, باقاعدہ ترغیب دی گئی کہ مشابہت اختیار کرو, نقل کرو, نقل اور خوب نقل کرو, جتنا ہو سکتا نقل کرو. دنیا میں امتحان حال میں نقل کرنا منع ہے, وہاں نقل کرے گا پکڑا جائے گا, اس کا پرچہ کینسل کر دیا جائے گا. لیکن اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہمیں عطا فرمائی اور ہمیں دنیا میں بھیجا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو سامنے رکھو اور ان کے مطابق نقل کرتے رہو. تم امتحان حال میں ہو, ہماری طرف سے اجازت ہے نقل کرنے کی, جتنا نقل کرتے چلے جاؤ گے اتنا ہمارے پیارے بنتے چلے جاؤ گے. تو بہرحال اس سے ایک یہ بھی بات بتانا مقصود ہے کہ مشابہت اختیار کی جائے. یہ 2 اہم اور ضروری چیزیں جو عرض کرنی تھی اگلے ہفتے سے ہی شروع ہو جائے گا. تو اپنی گھر میں ترتیب بنائی جائے کہ ہم نے ذوالحجہ کے پہلے 10 دنوں کو کیسے گزارنا ہے. ان دنوں کے اندر خوب سے خوب عبادت کا اہتمام ہو, ان دنوں کے اندر اللہ کی بڑائی بیان کی جائے, دن میں روزہ رکھنے کا اہتمام اور رات کو نوافل کا اہتمام. لمبا چوڑا نہیں کہ ساری رات ہی جاگی جائے, جتنا ہو سکے جتنی توفیق مل جائے. عشاء کے بعد کچھ دیر کے لیے تلاوت کر لے, ذکر کر لے, نماز پڑھ لے, کوئی بھی توفیق مل جائے. صلاۃ و تسبیح کا اہتمام کر لے, عام دنوں میں ہم نہیں کر رہے, ان دنوں میں کر لیں. نفل نہیں پڑھ رہے, نفل پڑھ لیں. کچھ نہ کچھ اپنی طرف سے عبادت بڑھا دو. 1 پارا پڑھتے ہیں پہلے تلاوت کا, اب ہم 1.5 پارا کر دیں, 2 پارا کر دیں, 3 پارا کر دیں, تھوڑا تلاوت بڑھا دی. انشاءاللہ اسی پر اللہ کی مہربانی ہو جائے گی. گھر میں خواتین کو بھی بتایا جائے, بچوں کو بھی بتایا جائے, اور راتوں کو بھی کچھ نہ کچھ عبادت کی جائے. اور اس کے ساتھ ساتھ سبحان اللہ, الحمدللہ, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر چلتے پھرتے اس کا اہتمام, تکبیرات تشریق کا اہتمام چلتے پھرتے, اس پر اللہ تعالیٰ ضرور نوازیں گے. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. يا
حليم يا كريم يا واسع المغفرة، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، والحمد لله رب العالمين. ولا كريم إلا على نبينا إبراهيم یا ذا الجلال والإكرام، یا اللہ سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے. مولا کریم الہ العالمین، ہمارے والدین، بیوی بچوں، بہن بھائیوں، دوستوں، احباب کی تمام رشتے داروں کی، اہل پاکستان کی پوری امت مسلمہ مغفرت فرما دیجیے. یا الہ العالمین، یا العالمین، ہم سے جو بیمار ہیں، گھروں میں جو بیمار ہیں، دوستوں احباب میں جو بیمار ہیں، جو بیماروں کے دعا کے لیے کہا، کہنا چاہتے ہیں کہ زمین امید رکھتے ہیں پیغام کو جانا پہنچ سکا، سب کو شفا ہے کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما دیجیے. جو مقروض ہے ان کو قرضوں سے رہائی نصیب فرما دیجیے. جو بے روزگار ان کو حلال برکت والا روزگار عطا فرما دیجیے. جن کو حلال روزگار میسر ہے ان کی روزی میں خوب برکت عطا فرما. بڑے کریم الہ العالمین، جو بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما. جو اولاد والے ان کی اولاد کو نیک متقی پرہیزگار بنا. جن کی بچیوں کے رشتے نہیں آ رہے نیک لوگ کے رشتے نصیب فرما. جن کے رشتے آج کے وسائل کی کمی ہے غیر سے وسائل مہیا فرما. بڑے کریم الہ العالمین، یا الراحمین، یا ذا الجلال والاکرام، یا اللہ یا الراحمین، پوری امت مصیبہ پر خصوصاً ملک پاکستان پر اپنی کرم نوازی فرما. یا اللہ کہیں طوفان ہے، کہیں بارشیں ہیں، کہیں دوبارہ مختلف صوبوں کے اندر یا الہ العالمین بارشوں کی زیادہ برسات کی وجہ سے مسائل پیدا ہو رہے ہیں. کراچی کے اندر طوفان کی وجہ سے مسائل پیدا ہو رہے ہیں. مولا کریم الہ العالمین الراحمین، یا اللہ اپنی خصوصی کرم نوازی مہربانی رحمتوں کا نزول فرما کر تمام مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما دیجیے. مولا کریم یا الہ العالمین یا الراحمین، اور جو اس بارشوں اور طوفان سے متاثر ہو رہے ہیں اللہ یا الہ العالمین غیب سے ان کی مدد فرما دیجیے. یا اللہ غیب سے ان کی مدد فرما دیجیے. یا اللہ جو کی مدد کی جا رہی ہے، یا اللہ جو ان کے لیے وسائل کو روئے کار لائے جا رہے ہیں، یا اللہ وہ وسائل کے اندر برکت عطا فرما کر سب کے لیے سہولت کا معاملہ پیدا فرما دیجیے. اے الہ العالمین اے الراحمین، ہم سب کو یا اللہ رجوع الی اللہ کی توفیق عطا فرما دیجیے. یا اللہ اپنی طرف پلٹنے کی توفیق عطا فرما دیجیے. اے دلوں کے پھیرنے والے، ہم سب کے دلوں کو اپنے دین کی طرف پھیر دیجیے. بولے کریم الہ العالمین اے الراحمین، کس طرح یا اللہ مسجدوں میں یا اللہ فرض آتے ہیں، اس طرح گھروں میں عورتوں کو بھی مسجد والا ماحول بنانے کی توفیق عطا فرما. گھروں میں بھی نمازوں والا ماحول بنا دیجیے. گھروں میں بھی دین کا ماحول بنا دیجیے. یا الہ العالمین مرد و عورتوں سب کو یا اللہ پورے کے پورے دین پر چلنے والا بنا دیجیے. اے الہ العالمین جتنے حاضرین جہاں مسلم موجود ہیں، ہم سب کے دلوں میں جتنی جائز مانگنا ہے پوری فرما دیجیے. حاضرین کے حضرت سے شہیدوں کی شرط نظر بد سے معقول فرما دیجیے. بولے کریم الہ العالمین دین کے کاموں کو، تمام کے تمام کاموں کو ضروری راجوں کی ترقی عطا فرما دیجیے. تمام تبلیغی جماعتوں کی، مدارس کی، مساجد کی، خانقاہوں کی، علماء کی، تمام مسلمانان عالم کی حفاظت فرما دیجیے. اے الہ العالمین اے الراحمین قلب سلیم، فہم سلیم، عقل سلیم عطا فرما. یا اللہ رحم سلیم پر بدل عظیم عطا فرما دیجیے. قلبی اور ذہنی یا اللہ سکون نصیب فرما دیجیے. قلبی اور ذہنی سکون نصیب فرما دیجیے. ہر قسم کی بے چینی اور بے سکونی سے ہم سب کی حفاظت فرما دیجیے. بولے کریم الہ العالمین اے الراحمین یا ذا الجلال والاکرام مرتے دم تک دین سے وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرما. اے الہ العالمین اے الراحمین ذوالحجہ کے پہلے 10 دنوں سے خوب فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما. بولے کریم الہ العالمین ہم جن جن اعمال کے اندر کمزور ہیں، یا اللہ ان اعمال میں ہمیں مضبوط فرما، اور یا اللہ پورے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما. اے الہ العالمین اے الراحمین یا اللہ ہماری کم ہمتی کو ہمت میں تبدیل فرما دیجیے. ہمارے ذوق کو یا اللہ قوت میں تبدیل فرما دیجیے. بولے کریم الہ العالمین اے الراحمین سلام کیے ایمان، سلام کیے اعضاء کے ساتھ زندہ رکھیے، اور سلام کیے اعضاء اور سلام کیے ایمان کے ساتھ دنیا سے اٹھائیے. یا الہ العالمین جتنی بھی دعائیں آپ کے معقول سرکار دعا میں مانگی سب ہم سب کے حق میں قبول فرما دیجیے. جن چیزوں سے بنا مانگی اس سے سب کو بنا عطا فرما دیجیے. اللهم صل خير لكل مسلم ومسلمة، اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا